حضرات محترم، ایک وقت تھا، ایک دور تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان واقعات کو سننے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ آپ سنتے چلیے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور اس ایک بھرے میدان میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ اللہ اکبر! انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ! جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت قریب آیا تو اچانک مجموعہ میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور مجموعہ کی طرف رخ کر کے کہنے لگا کہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصی ہوں۔ مجھے حضرت نے ایک وصیت کی تھی، لہٰذا میں اس مجموعہ تک حضرت مرحوم کی وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجموعہ سننے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی آپ بھی سنیے۔ اللہ اللہ! وصی نے کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی، میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہو۔ بولے کتنی خوبیاں؟ 4 خوبیاں موجود ہو۔ پہلی خوبی، تمام زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی، اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خوبی، اس نے زندگی میں غیر محرم عورت پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ اور چوتھی خوبی، وہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ اللہ اکبر! جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہو، میرا نماز جنازہ وہی پڑھائے۔ اللہ اللہ! جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی یہ وصیت مجموعہ کو سنائی گئی تو مجموعہ پر سناٹا چھا گیا۔ مجموعہ ایسے ساکت ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اللہ اکبر! لوگوں کے سر جھک گئے۔ اللہ اللہ! کون قدم آگے بڑھائے؟ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، کون نماز جنازہ پڑھائے؟ اللہ اکبر! میرے پیارو، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کون نماز جنازہ پڑھائے؟ اللہ اللہ! وقت قریب آنے لگا۔ اللہ اکبر! ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازہ کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا راز فاش کر گئے۔ اللہ اللہ! اس کے بعد بھرے مجموعہ کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ میرے پیارو، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر کیا ہم دکان کرنے والے، فیکٹری چلانے والے یا دفتر میں جانے والے، کھیتی باڑی کرنے والے ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے ہیں؟ بالکل ہم بھی ایسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر نیکی پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، باغ تیرا آباد رہے۔